السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے اور مناسب مختصر جو ہے اس کی تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ پہلے پارے سے میں نے شروع کی تھی اور 23واں پارہ سورہ الصافات تک میں نے 5 آیات کر کے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ کچھ عرصہ مصروفیت کی وجہ سے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں عرض کر سکا۔ انشاءاللہ اب کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے جو باقی پارے ہیں وہ مکمل کوشش کر کے پورے کر دیے جائیں۔ یہ قرآن مجید کا ترجمہ جو میں نے کتاب و حکمت چینل پر دیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ چینل پر مکمل قرآن مجید ترجمے کے ساتھ آ جائے، اور جو ڈیلی قرآن مجید کو پڑھنے اور ترجمے کے ساتھ سننے کے عادی ہیں، ان بھائیوں، ان بیٹیوں، ان ماؤں تک ہمارا یہ پیغام، ہمارا چینل پہنچ جائے، اور یہ چینل میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے اساتذہ کرام اور میرے والدین، میرے والدہ محترمہ، میرے والد صاحب، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس چینل کو صدقہ جاریہ بنا دیں، اور میری وائف اور میرے بچے جنہوں نے میرا ساتھ دیا لیل و نہار، اللہ ان کے لیے بھی اس چینل کو، اس قرآن مجید کے ترجمے کو صدقہ جاریہ بنا دیں۔ آج میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے یہ قرآن مجید کا 23واں پارہ ہے اور سورہ صاد ہے، اس کی آج ابتدا ہوگی۔ سورۃ صاد مکیہ، وہی 88 آیہ و 5 رکوعات۔ یہ سورہ صاد جی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کی 88 آیتیں ہیں اور اس کے 5 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ 5 جو ہے پہلی 5 آیتیں آپ نے ان کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اب ان کا مختصر سا ترجمہ سنیں۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم اللہ ذوالجلال ہی جانتے ہیں۔ اللہ اعلم و بذالہ و مرادک و بمرادک۔ والقرآن ذی الذکر، جہاں واو ہے یہ قسم کے لیے یہاں لائی گئی ہے۔ والقرآن، اور قسم ہے قرآن مجید کی، ذی الذکر جو کہ سمجھانے والا ہے، یعنی سمجھانے والے قرآن کی قسم ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں یعنی کافر ہیں، فی عزت و شقاق، وہ غرور میں ہے اور دوری میں ہے، مقابلے میں ہے، مخالفت میں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی اللہ ذوالجلال قسم اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید صرف نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے،
اور اب بھی قرآن مجید کو سن کر پڑھ کر دیکھ کر کافر لوگ جو ہیں، جو قرآن مجید کے منکر ہیں، وہ غرور میں ہیں، تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں اور مقابلے میں تیار ہیں۔ قرآن مجید کے مقابلے میں انہوں نے قرآن کی آیات بھی پیش کی، لیکن کافروں نے کہا یہ قرآن جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، اور کتنی ہی جماعتیں ہیں ان سے پہلے ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ فنادوا، پھر وہ پکارنے لگے، ولا تحین مناس، اب وقت نہ رہا خلاصی کا۔ جب اللہ ذوالجلال کا عذاب آیا، عذاب کے لپیٹ میں آ گئے تو انہیں پتہ چلا کہ اب سامنے موت ہے اور عذاب میں لپٹے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ فرمایا اب خلاصی کا وقت نہ رہا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، وَعَجِبُوا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا، منہم، جو ان میں سے ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہا کافروں نے، منکروں نے، ہذا ساحر، یہ جادوگر ہے، کذاب، اور جھوٹا ہے۔ کافروں نے قرآن مجید کو سن کر تو صاحب قرآن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہا، اور کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اس نے ہمارے اتنے بے شمار الہوں کو الہا واحدا، ایک الہ کر دیا ہے، کہ اتنے ہمارے الہ ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ الہ واحدہ، بلکہ ایک ہی اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ان ھذا لشیء عجاب، اور یہ چیز، یہ بات ان کے لیے بہت ہی تعجب کی تھی۔ تو یہ 5 آیات آپ کے سامنے میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھ دی ہیں۔ تو بجلی چلی گئی ہے ذرا آخر میں جا کر۔ سامعین کرام دیکھیں، وہ جو کافر تھے نا، جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی ہوتی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سناتے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان ہے۔ اگر کوئی جن ہماری طرف سے آتا، کوئی فرشتہ آتا جو ہم میں سے نہ ہوتا، تو ہم سمجھتے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتا ہے۔ جو حاجات ہمیں ہیں، ہماری بیوی بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے، ہمارے بچے ہیں اور اس کے بھی بچے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ تعجب کی بات ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا۔ اور اللہ ذوالجلال اس صورت کی ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ، کتنی جماعتیں اور قومیں تباہ و برباد ہو گئی جب انہوں نے اپنے نبی کو نہ مانا۔ پھر جب اللہ ذوالجلال کی طرف سے عذاب آیا، پھر واہ ویلا، گریا زاری اور رونا دھونا، اور اللہ سے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا اب خلاصی کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آ کر رہے گا، ہمارا حکم جاری ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک ہی اللہ ذوالجلال ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، ایک ہی ہمارے رب العالمین ہیں جو یعنی ساری کائنات کو بنانے والے ہیں اور اس کا نظام چلانے والے ہیں۔ تو ساری عبادت ہماری صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، جو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور جہاں تک آپ کے واٹس ایپ میں نمبرز ہیں وہاں ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ قرآن مجید پوری دنیا میں ہر گھر تک پہنچ جائے۔ سننے والے، پڑھنے والے، محبت کرنے والے ہمارے اس پروگرام کو سنیں اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔